نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر یعنی بخاری شریف کا سلسلے وار درس جاری ہے، اور الحمدللہ آج کی اس نشست کا آغاز کتاب العلم کے باب نمبر 52 باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد، حدیث نمبر 133۔ حدثنی قتیبۃ بن سعید قال حدثنا اللیث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن۔ وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد، علم اور فتوے کا مسجد میں ذکر کرنے کا بیان ہے، یعنی مسجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ عنوان، یہ باب قائم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ علمی گفتگو دینی علم کے متعلق یا شرعی مسئلہ مسجد میں بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی کیا جا سکتا ہے، یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے متعلق حدیث بھی لا رہے ہیں۔ یعنی مسجد میں اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر اور دینی گفتگو یا دینی بحث یا دینی مسائل، شرعی مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا کام یعنی جو دین سے ریلیٹڈ ہے، جیسے ذکر کی محفل ہے یا دینی معلومات کے لیے کوئی جلسہ اگر کیا جا رہا ہے تو یہ شریعت میں جائز ہے۔ فتوے کے معنی ہے کسی پیش آمدہ مسئلے کا شرعی جواب، یعنی کوئی مسئلہ اگر درپیش اگر ہو جائے، نیا مسئلہ، تو اس کا جو جواب ہوتا ہے شرعی، شریعت میں اس کا جو جواب ہے، اس جواب کا نام فتویٰ ہے، اور اس جواب کو پیش کرنے والے کو مفتی کہا جاتا ہے، جو عموماً مستند فقہا سے حاصل کیا جاتا ہے۔ باب سابق کے ساتھ یعنی گزرے ہوئے باب کے ساتھ اس باب کی اس کی مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں، گزرے ہوئے باب میں، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خروج مدی کے متعلق سوال کیا تھا، یعنی اگر کسی شخص سے اگر مدی اگر خارج ہو جائے تو کیا اس کا کیا حکم ہے، کیا اس پر غسل واجب ہوگا یا اس پر وضو واجب ہوگا۔ اور اس باب کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے حج کے احرام کے متعلق سوال کیا، یعنی دونوں ابواب میں، دونوں بابوں میں ایک امر دینی کے متعلق سوال کا ذکر ہے، یعنی دینی مسئلہ جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے سوال کرنا یہ بہترین چیز ہے اور شریعت میں پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث نمبر 133۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو قتیبہ بن سعید نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو لیث بن سعد نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو نافع نے یہ حدیث بیان کی۔ نافع کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام۔ نافع نے ہم کو یہ حدیث بیان کی عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان رجلا کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ پس اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھے، اور اہل شام جحفہ سے احرام باندھے، اور اہل نجد قرن سے احرام باندھے۔ اور حضرت عمر نے کہا لوگوں کا یہ زعم ہے، گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل یمن والے یلملم سے احرام باندھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نہیں سمجھا۔ تو اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جو لائے، اس سے آپ اپنے عنوان کو اور باب کا جو عنوان قائم کیا گیا ہے اس کو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ تو مسجد میں کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں، صحابہ کی سنت ہے۔ پھر اس حدیث پاک میں حجاج کرام جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میقات کیا ہے، یعنی احرام کس مقام سے باندھے لو، وہ کون سے مقامات ہیں کہ جس کو بغیر احرام کے پار نہیں کیا جا سکتا، اس مقام سے گزرنے سے پہلے احرام باندھ لینا ضروری ہے، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اہل مدینہ کے لیے میقات ذوالحلیفہ ایک مقام ہے، اور اہل شام کے لیے جحفہ ہے، اور اہل نجد کے لیے قرن ہے، اور اہل یمن کے لیے یلملم ہے۔ اس حدیث پاک میں جو روات یعنی اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا مختصر سا تعارف، یہ قتیبہ بن سعید، حضرت لیث بن سعد، ان کا تعارف تذکرہ گزر چکا ہے۔ نافع بن سرجس، ایک قول یہ ہے کہ یہ مغرب کے رہنے والے تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نیشابور کے رہنے والے تھے، تیسرا قول ہے یہ کابل کے رہنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو بعض غزوات میں حاصل کیا تھا، جنگوں میں، اور عمر بن عبدالعزیز نے ان کو مصر بھیج دیا تھا تاکہ یہ سنت کا علم حاصل کرے۔ یہ 117 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائے۔ احلال، اس حدیث پاک میں یحلو کا لفظ استعمال ہوا، یعنی یحلو اہل المدینہ من ذی الحلیفہ۔ یحلو کے معنی کیا ہے؟ احل یحلو احلال، باب فعال سے۔ احلال کے معنی اور مواقیت، میقات کا جغرافیائی محل وقوع، یعنی یہ کہاں کہاں یہ مقامات واقع ہیں، اس کی تفصیل یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں من این تأمرنا ان نحل کا لفظ ہے، یہ احلال سے بنا ہے، مشتق ہے۔ اس کے معنی ہے احرام باندھ کر بلند آواز سے تلبیہ کہنا، یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ احرام باندھنے کے بعد جو پڑھا جاتا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ احلال ہے۔ ذوالحلیفہ، علامہ نووی نے کہا یہ مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ قاضی عیاض نے کہا یہ مدینے سے 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ ابن حزم نے کہا یہ مدینے سے 4 میل کے فاصلے پر ہے، اور مکے سے 198 میل کے فاصلے پر ہے۔ مدینے سے 6 یا 7 میل پر ایک گاؤں ہے جہاں سے اہل مدینہ احرام باندھتے ہیں۔ معجم البلدان صفحہ نمبر 119۔ الجحفہ، یہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جو شام کی جانب ہے۔ یہ مکے سے 6 یا 7 مراحل پر واقع ہے، یہ سمندر کے قریب ایک شہر ہے۔ مدینے اور مکے کی راہ پر 4تھی منزل پر ایک گاؤں ہے۔ یہ اہل شام اور مصر کی میقات ہے، اہل مصر کی میقات ہے۔ اہل نجد، نجد کے معنی ہے زمین کا وہ حصہ جو زمین کے اوپر ہو، یعنی اونچا حصہ، اس کو نجد اس لیے کہتے ہیں کہ پتھریلی زمین ہے، اور یہاں جانا بہت صعوبت یعنی دشواری کا باعث، یہاں جانا یعنی اونچا مقام۔ نجد حجاز اور شام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ عرب کا یہ درمیانی علاقہ ہے، اس کا مرکزی شہر ریاض ہے۔ اس کی حدود بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس کے مشرق میں بحرین ہے، مغرب میں حجاز ہے، شمال میں عراق اور جنوب میں صحرا ہے۔ معجم البلدان۔ قرن، یہ گول اور چکنا پہاڑ ہیں۔ جو شخص نجد کے راستے سے آئے اس کا میقات
اس کے لیے میقات قرن المنازل ہے، یہ مکے سے مشرق کی طرف ہے، یہاں سے مکہ 72 میل ہے، یہ مکے سے 51 میل اور طائف سے 36 میل دور ہیں۔ یلملم یہ تہامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اور مکے سے 2 مرحلوں کے فاصلے پر ہے۔ ابن حزم نے کہا یہ مکے کے جنوب میں ہے اور اس سے مکہ 30 میل دور ہے۔ یلملم مکے کے جنوب میں 2 شب کی مسافت پر اہل یمن کی میقات، حضرت معاذ جہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی ہے، یا طائف کے قریب ایک پہاڑ۔ باب نمبر 53، باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، حدیث نمبر 134۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سألہ ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس بالزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين۔ باب نمبر 53، یعنی یہ بیان ہے اس شخص کا جو سوال کرنے والے کو جواب دے اس کے سوال سے زیادہ، یعنی جتنے سوالات کیے گئے اس سے زیادہ جواب دینا، یہ اگر حکمت پر اگر مبنی ہے تو یہ بہتر ہے۔ یعنی سوال کرنے والا شخص کوئی ایک چیز یا کوئی ایک پہلو کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اگر جواب دینے والا یہ مناسب سمجھے کہ اس مسئلے کے تمام پہلوؤں سے اس کو واقف کروانا بہتر ہے، تو اور مزید سوال سے ہٹ کر سوال سے زیادہ بھی جوابات دیے جا سکتے ہیں جبکہ اس کا تعلق اس سوال سے ہو۔ اس باب کی باب سابق کے ساتھ مناسبت، یعنی اس باب کی گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق گزرے ہوئے باب میں بھی سوال اور جواب دونوں تھے اور اس میں بھی سوال اور جواب کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 134، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو آدم نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو ابن ابی ذئب نے حدیث بیان کی، وہ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ سے روایت کرتے ہیں۔ وعن الزہری، اس کی ایک اور سند بیان کر رہے ہیں کہ وعن الزہری، اور یہ زہری سے بھی مروی ہے، وعن سالم، وہ سالم سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا، کہ ایک شخص نے آپ علیہ الصلاۃ سے پوچھا، سوال کیا کہ محرم کیا پہنے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا وہ قمیص نہ پہنے اور عمامہ نہ پہنے، یعنی سلا ہوا کپڑا، اور شلوار نہ پہنے اور ٹوپی نہ پہنے، اور ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو زعفران یا ورس سے رنگا ہوا ہو، یعنی رنگین کپڑا جس پر زعفران لگا ہوا ہے یا کوئی خوشبو لگی ہوئی، تو ایسا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے۔ بس اگر اس کو جوتے نہ ملے تو وہ موزے پہن لے، خفین، اور ان کو کاٹ لے یہاں تک کہ وہ ٹخنوں کے نیچے ہو جائیں، یعنی ٹخنوں کو ظاہر کرنا یہ بھی ضروری ہے اس میں احرام کی حالت۔ ورس سے مراد یہاں پر خوشبودار گھاس ہے، یعنی عطر لگا ہوا اگر کوئی لباس ہے، کپڑا ہے، تو وہ بھی نہیں پہن سکتے، کیونکہ حالت احرام میں خوشبودار چیز کا استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح ایسی چپل اگر کوئی پہن رہا ہے یا شوز جس سے ٹخنے اگر چھپ جائے تو یہ بھی جائز نہیں، ایسی چپل پہنے جس سے ٹخنے نظر آئے۔ باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت، حدیث کے جملے، پس اگر اس کو جوتے نہ ملے تو موزے پہن لے، کیونکہ یہ جملہ اس کے سوال سے زائد ہے۔ اس حدیث کے 6 رجال ہیں، روات ہے، راوی ہیں، ان سب کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اور آدم کا پورا نام آدم بن ایاس ہے، اور ابن ابی ذئب کا نام محمد بن عبد الرحمن المدنی ہے۔ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ اور الزہری، ان کا نام محمد بن شہاب، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری۔ سالم، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے ہیں۔
الکعبین کی تفسیر، کعبین سے کیا مراد ہے؟ علامہ بدر الدین نے عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی وضاحت اور تفسیر تشریح کی ہے، اس کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ الکعبین کے متعلق علامہ بدر الدین محمود العینی نے صحیح البخاری کی اس حدیث کی شرح میں آپ نے فرمایا، لکھا ہے کہ کعب کا تثنیہ ہے کعبین، کعب واحد، اس کا تثنیہ کعبان، کعبین، اور یہاں اس سے مراد وسط قدم کی وہ جگہ، قدم کی درمیان کی وہ جگہ ہڈی یا جوڑ ہے جہاں جوتی کا تسمہ باندھتے ہیں، نہ کہ وہ ابھری ہوئی ہڈی جو پنڈلی کے جوڑ کی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ کعب سے مراد وہ ابھری ہوئی ہڈی، یعنی جیسا کہ اس کی تفسیر اور تشریح میں علماء کا اختلاف بھی ہے، پنڈلی کے جوڑ پر جو ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو عرف عام میں ٹخنا کہتے ہیں۔ علامہ عینی کا مطلب یہ ہے کہ حج میں کعب سے مراد ٹخنا نہیں ہے، بلکہ اس سے وسط قدم مراد ہے، یعنی موضوع کو وسط قدم تک کاٹا جائے، نہ کہ صرف ٹخنوں تک۔ لیکن اس پر قوی اشکال یہ ہے کہ حدیث میں کعبین کا لفظ ہے جو کہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے دو ہڈیاں اور وسط قدم، یعنی یہاں پر اعتراض یہ ہو رہا ہے، یہاں پر ایک شبہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حدیث میں کعبین کا لفظ ہے ٹخنے جو کہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے دو ہڈیاں، اور وسط قدم میں تو صرف ایک ہڈی ہے، قدم کے درمیان میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ ایک ہی ہے، یہاں پر وہ ہڈی مراد نہیں ہے۔ اس پر کعبین کا لفظ صادق نہیں آئے گا، کعبین کا لفظ تو صرف ٹخنوں پر صادق آئے گا جو ہر پیر میں دو ہوتے ہیں، ہر پیر میں دو ٹخنے ہوتے ہیں۔ اس پر دوسرا قوی اشکال، اعتراض، شبہ یہ ہے کہ موضوع کو کعبین تک کاٹنے کا مقصد تو یہ ہے کہ جوتوں کی بجائے ان کٹے ہوئے موزوں کو پہن کر چلا جائے۔ اگر کعبین سے مراد ٹخنے لیے جائیں تو پھر ٹخنوں تک موزوں کو کاٹ کر ان کو جوتوں کی جگہ پہن کر چلا جا سکتا ہے، لیکن اگر کعبین سے مراد وسط قدم، درمیان قدم کی ہڈی اگر لی جائے اور وہاں تک موزوں کو کاٹ دیا جائے تو ان کٹے ہوئے موزوں کو پہن کر چلا نہیں جا سکتا، کیونکہ اب ان موزوں کے ٹھہرنے اور ٹکنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور محرم کی عجیب صورتحال ہوگی، اس کا آدھا پیر تو موزے کے اندر ہوگا اور آدھا پیر موزے سے باہر ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد اور آپ کے منشے کی یہ بات خلاف ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ کعبین سے مراد ٹخنے ہیں، قدم کے بیچ میں جو ہڈی ہے وہ مراد نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر کا کعب کی تفسیر میں ہشام کے قول کو کتب لغت سے رد کرنا، حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام محمد بن حسن اور فقہاء احناف میں سے ان کے متبعین نے کہا ہے کہ کعب سے مراد یہاں پر وہ ہڈی ہے جو قدم کے وسط درمیان میں ہوتی ہے، جس جگہ جوتی کا تسمہ باندھتے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ کعب کے یہ معنی اہل لغت کے نزدیک معروف نہیں ہے، اور اس پر یہ اعتراض بھی کیا گیا ہے کہ امام محمد کا یہ قول ثابت نہیں ہے، اور اس قول کو ان سے نقل کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہشام بن عبید اللہ رازی نے محرم کے مسئلے میں ان سے یہ سنا کہ محرم کو جب جوتے نہ ملے تو وہ اپنے موزوں کو کاٹ لے، پھر امام محمد نے اپنے ہاتھ سے کاٹنے کی جگہ کی طرف اشارہ کیا اور اس کو ہشام نے وضو میں پیر دھونے کی طرف نقل کر دیا۔ اسی وجہ سے علامہ ابن بطال اور دوسرے ان علماء پر اسی وجہ سے علامہ ابن بطال اور دوسرے ان علماء پر رد کیا گیا ہے، جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ کعب سے مراد وہ معین ہڈی ہے جو قدم کی پشت پر ہیں، متعین یعنی جو مقرر ہیں، جو قدم کی پشت پر ہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کعب کا یہ معنی امام محمد سے منقول ہے، اور اگر بالفرض یہ نقل صحیح ہو
تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو۔ اور اصمعی نے امامیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کعب وہ گول ہڈی ہے جو پنڈلی کی ہڈی کے نیچے پنڈلی اور قدم کے جوڑ پر ہوتی ہیں، اور جمہور اہل لغت نے یہ کہا ہے کہ ہر قدم میں 2 کعب ہوتے ہیں، یعنی ٹخنے مراد ہیں۔ حافظ ابن حجر کی تحقیق سے واضح ہو گیا کہ کعب سے مراد وسط قدم کی ہڈی مراد لینا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، نہ اس کو امام محمد بن حسن شیبانی نے کہیں لکھا ہے۔ یہ صرف علامہ ابو الحسن اور شارحین ہدایہ نے ہشام بن عبداللہ الرازی کے قول سے مستنبط کیا ہے، یعنی نکالا ہے اسے۔ ہدایہ کی شرح میں علامہ عینی نے اس کے بالکل برخلاف لکھا ہے جو انہوں نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے۔ اب یہاں پر لفظ کعب کے متعلق یہاں پر کیا مراد ہے، اس کی بہت تفصیلی بحث کو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اور فقہاء نے اس سے کیا مراد لیا ہے، اس کی تفصیل کا ذکر ہے۔ علامہ عینی کا کعب کی تفسیر میں ہشام کے قول کو کتب لغت، قواعد نحو اور احادیث سے رد کرنا۔ علامہ عینی کا کعب کی تفسیر میں تشریح میں ہشام کے قول، ہشام یہ بھی ایک فقیہ ہے، ہشام کے قول کو کتب لغت، قواعد نحو اور احادیث سے رد کرنا۔ صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں لکھا الکعب سے مراد وہ ابھری ہوئی بلند ہڈی ہے۔ اس کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الکعب سے مراد وہ ہڈی ہے جو قدم کے جوڑ میں ہوتی ہے، جو پنڈلی اور قدم کے ملنے کی جگہ پر بلند ہوتی ہے، یعنی پنجہ اور پنڈلی جس جگہ ملتے ہیں تو اس جگہ پر جو ہڈی ہے وہ مراد لے رہے ہیں، یعنی ٹخنے۔ اور الاصمعی نے ان کے قول کا انکار کیا ہے، یعنی کعب سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ پیر، پنجہ جو ہے وہ اور پنڈلی جس جگہ پہ آ کے جوائنٹ ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں، اس کا نام ہے کعب، یعنی ٹخنے مراد ہیں۔ اور الاصمعی نے ان لوگوں کے قول کا انکار کیا ہے، ایک فقیہ ہے جنہوں نے کہا یہ ہڈی قدم کی پشت پر ہوتی ہے، یعنی قدم کے پیچھے ہوتی ہے۔ انہوں نے جوہری سے نقل کیا ہے کہ زجاج نے کہا کہ الکعبان 2 بلند ہڈیاں ہیں جو پنڈلی کے آخر میں قدم کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی ٹخنے، اور ہڈیوں کا ہر جوڑ کعب ہے، مگر یہ دونوں کعب دائیں اور بائیں قدم میں ظاہر ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کہا جائے 2 کعب۔ وہ ہے جن کی یہ اور یہ صفت ہے۔ یہ جو تشریح ہے الصحہ للجوہری، جوہری کی جو لغت ہے صحہ، اس سے یہ تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ علامہ زبیدی نے اس عبارت پر یہ اضافہ کیا ہے، یہ بھی ایک تاج العروض کے یہ مصنف ہیں، لغوی ہیں، یہ لغت کے ماہر امام۔ علامہ زبیدی نے اس عبارت پر یہ اضافہ کیا ہے کہ کعب سے مراد وہ ہڈی لینا جو قدم کی پشت پر ہوتی ہے، یہ شیعہ کا قول ہے۔ اور اصمعی نے اس قول کا رد کیا ہے۔ تاج العروض جلد 1 صفحہ نمبر 456۔ علامہ ابن اثیر الجزری نے بھی اسی طرح لکھا ہے، النہایہ جلد 4 صفحہ نمبر 154۔ علامہ طاہر پٹنی گجراتی نے بھی اسی طرح لکھا ہے، مجموع بحار الانوار جلد 4 صفحہ نمبر 416۔ علامہ عینی لکھتے ہیں اور المختصر میں لکھا ہوا ہے ہر پیر میں 2 کعب یعنی 2 ٹخنے ہوتے ہیں، اور پنڈلی اور قدم کے ملنے کی جگہ پر 2 طرفوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ابن جنی نے کہا ابو کبیر کا قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ الکعبین وہ بلند ہڈیاں ہیں جو ہر پنڈلی کے نیچے
اس کی کروٹوں میں ہوتی ہے، اور وہ معین ہڈی جو قدم کی پشت میں ہوتی ہے وہ کعب نہیں ہے۔ اور الازہری نے التہذیب میں ثعلب سے نقل کیا ہے کہ الکعبان 2 بلند ہڈیاں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ابو عمرو بن العلا اور الاصمعی کا قول ہے، اور کتاب المنتہا اور جامع القراز میں مذکور ہے الکعب وہ بلند ہڈی ہیں جو پنڈلی اور قدم کے ملنے کی جگہ پر ہوتی ہیں، اور ہر پیر میں یعنی ہر قدم میں 2 کعب 2 ٹخنے ہوتے ہیں، اور اس کی جمع کعوب اور کعاب آتی ہے۔ امامیہ اور تمام وہ لوگ جو پیروں پر مسح کے قائل ہیں، انہوں نے کہا یہ گول ہڈی ہے، جیسے بکریوں اور گائے کی ہڈی ہوتی ہے جو پنڈلی کے نیچے وہاں ہوتی ہے، وہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے جہاں پنڈلی اور قدم کا جوڑ ہے، جو تسمہ باندھنے کی جگہ ہے۔ اور فخر الدین ابن الخطیب نے کہا الاصمعی نے الکعب میں امامیہ کے قول کو اختیار کیا ہے، امامیہ ایک فرقہ ہے شیعہ کا، اور کہا 2 بلند طرفوں کو نجمان کہا جاتا ہے، اور یہ نقل اس کے خلاف ہے کہ کعب وسط قدم کی ہڈی ہے، درمیان قدم کی، اور اگر کعب وہ ہوتا جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے تو ہر پیر میں 1 کعب ہوتا، پھر مناسب یہ تھا کہ یوں کہا جاتا کہ پیروں کو کعاب تک دھویا جائے، کعبین بولے نا، یعنی ہر پیر میں 2 ٹخنے ہیں۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان کی خلقت میں جو عضو واحد ہے اس کا تثنیہ جمع کے صیغے سے آتا ہے، یعنی انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ بعض اعضاء کو منفرد رکھا، ایک ہی ہے وہ، بعض وہ ہے جو یعنی 2 ہے، جیسے کان ہے، اللہ تعالیٰ 2 کان بنایا، آنکھ ہے 2 آنکھیں، بعض اعضاء وہ ہے جو 1 ہے، جیسا کہ دل ہے، 2 دل نہیں، 1 ہی دل ہے۔ تو وہ عضو جو 1 ہے انسانی خلقت میں، انسانی وجود میں، انسانی پیکر میں، تو اگر اس کا تسنیہ لانا ہے تو جمع کے صیغے کے ساتھ لاتے، جیسے قرآن مجید میں فقد صغت قلوبکما، یقیناً تم دونوں کے دل ہٹ گئے یا جھک گئے، یہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ تو قلوبکما تم دونوں کے دل، یہاں پر قلباکما نے فرمایا اللہ تعالیٰ، قلب دل تو 1 ہوتا نا، انسان کے وجود میں 1 ہی دل ہوتا، لیکن اس کا تثنیہ یہاں پر مراد ہے تم دونوں میں سے ہر ایک کا دل، تو یہ 2 دل ہو گئے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ جمع کے ساتھ استعمال فرمایا، فقد صغت قلوبکما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الی الکعبین کی جگہ الی الکعاب کیوں نہیں فرمایا؟ یعنی وضو کے اعضاء کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تم اپنے پیروں کو دھو کعبین تک، ٹخنوں تک، 2 ٹخنوں تک۔ یہاں پر تسنیہ کا لفظ ہے، جمع نہیں رہے۔ کعب سے قدم کے پشت کی ہڈی کو مراد لینا ایک مخفی چیز ہے جس کو شارحین کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ہم نے جو کعبین کے معنی ذکر کیا یعنی ٹخنے، یہ معنی ہر ایک کو معلوم ہے، اور مکلف کرنے کا مدار ظاہری معنی پر ہوتا ہے نہ کہ مخفی معنی پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کے معنی ظاہر بھی ہوتے، ایسے معنی نہیں ہوتے جو بالکل چھپے ہوئے انسان سمجھ ہی نہیں سک رہا، ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جاتا۔ نیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے اپنے دائیں پیر کو کعبین تک دھویا، یعنی ٹخنوں تک، پھر اسی طرح بائیں پیر کو دھویا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 159۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، اس بات پر کہ ہر پیر میں، ہر قدم میں 2 کعب، 2 ٹخنے ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بار فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، اللہ کی قسم تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا۔ حضرت نعمان نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملاتا تھا،
اور اپنے گھٹنے کو اس کے گھٹنے کے ساتھ، اور اپنے کعب کو اس کے کعب کے ساتھ، یعنی اپنے ٹخنے کو۔ یہ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 662۔ اس حدیث میں یہ صراحت ہے، وضاحت ہے کہ ایک شخص اپنے کعب کو اپنے صاحب، اپنے ساتھی کے کعب کے ساتھ ملاتا تھا۔ اگر کعب کا معنی وسط قدم کے بیچ کی ہڈی اگر ہو تو پھر کوئی شخص اپنے کعب کو نماز میں اپنے صاحب کے کعب کے ساتھ نہیں ملا سکتا، یعنی بیچ قدم کی ہڈی تو اپنے ساتھی نمازی کے قدم کے ساتھ نہیں ملا سکتا ہوں، ٹخنے مراد ہیں یہاں پر۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کعب کے معنی ٹخنے کے لیے جائیں۔ درج ذیل حدیث میں بھی اس پر دلیل ہے، یہ حدیث پاک لا رہے ہیں کہ کعب کے معنی وسط قدم کی، یعنی درمیان قدم کی ہڈی مراد نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ٹخنے ہیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ المحاری بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا، آپ کے اوپر سرخ جبہ تھا، یعنی ریڈ کلر کا، اور آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کا حقدار نہیں ہے، تم فلاح پالو گے، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک آدمی آپ کے پیچھے آپ کو پتھر مار رہا تھا اور آپ کی کونچوں یعنی ایڑی کے اوپر کے پٹھوں اور آپ کے کعبین ٹخنوں سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں ان کی بات نہ ماننا، یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا یہ آدمی کون ہے جو ان کا پیچھا کر رہا ہے اور ان کو پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عبد العزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کعب سے مراد وہ بلند ابھری ہوئی ہڈی ہے جو قدم کی جانب میں ہوتی ہے، یعنی ٹخنا، یعنی جب کوئی شخص کسی چلنے والے کو پیچھے سے پتھر مارے گا تو وہ اس کے وسط قدم کی پشت پر نہیں لگے گا، وہ اس کے ٹخنے پر ہی لگ سکتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے کہا کعب کے یہی معنی صحیح ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں صاحب ہدایہ نے اس قول کو صحیح کہہ کر ہشام بن عبداللہ رازی کی روایت سے احتراز کیا، یعنی اس سے اجتناب کیا، اس سے بچے کہ کعب قدم کی پشت پر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں تسمہ باندھا جاتا ہے۔ فقہاء نے کہا ہے کہ ہشام کو امام محمد بن حسن رحمہ اللہ سے نقل کرنے میں سہو ہوا ہے، یعنی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ امام محمد نے محرم کے مسئلے میں یہ کہا ہے کہ اگر اس کو جوتے نہ ملے تو موزوں کو کعبین ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے، اور امام محمد نے اپنے ہاتھ سے کاٹنے کی جگہ کی طرف اشارہ کیا، بس ہشام نے اس قول کو باب طہارت میں نقل کر دیا، طہارت کے بیان۔ علامہ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کعب وہ ہڈی ہے جو قدم کی پشت میں ابھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس پر اعتراض کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے اس کو اہل لغت نہیں پہچانتے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں یہ ابن حجر کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے جہالت ہے، ناواقفیت ہے، کیونکہ ابن حجر نے جو نقل کیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں ہے، اور نہ امام اعظم کے اصحاب میں سے کسی نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ پس اس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا، اور یہ ان کی ائمہ کے خلاف بہت بڑی جرأت ہے۔ البنایہ شرح ہدایہ کی جو شرح ہے بنایہ، اس کی یہ تفصیل ہے۔ کعب کی تفسیر میں علامہ ابن حجر اور علامہ عینی کی عبارات پر صاحب کتاب صاحب نعمت الباری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس پر تبصرہ کر رہے ہیں اور اس پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ دراصل علامہ عینی خود بھول گئے کہ وہ عمدۃ القاری شرح بخاری میں کیا لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ کعب سے مراد وسط قدم کی وہ ہڈی ہے جس پر جوتے کا تسمہ باندھتے ہیں، نہ کہ وہ ابھری ہوئی ہڈی جو پنڈلی کے جوڑ کی جگہ ہوتی ہے۔ اور علامہ عینی نے علامہ ابن حجر پر جو یہ عتاب کیا ہے، یعنی غصے کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کعب وسط قدم درمیانی قدم کی ہڈی ہے، اور یہ اہل لغت کے نزدیک ثابت نہیں، تو یہ بھی علامہ عینی کا بیجا عتاب ہے، یعنی یہ جو ان پر غصے کا اظہار کیا یہ صحیح نہیں ہے۔ صاحب کتاب شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ بعض فقہاء احناف نے اس طرح کہا ہے، امام اعظم پر وہ اعتراض نہیں کی، بعض فقہاء کا قول
کہہ کر بیان کیے، یہ بتانا چاہ رہے. اور یہ اہل لغت کے اور انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، نہ امام محمد کا. ہم علامہ عینی کی طرف سے علامہ ابن حجر کی روح سے معذرت خواہ ہیں، صاحب کتاب بول رہے ہیں، اور ہم اس پر شرمندہ ہیں کہ ہمارے بہت بڑے حنفی عالم نے علامہ ابن حجر کی شان میں نازیبا کلمات کہے، جبکہ وہ ان کلمات کے مصداق نہیں ہیں. یعنی صاحب کتاب دونوں شروحات اور دونوں مصنفین کے اقوال کو پڑھ کر اور دونوں میں تطبیق پیدا کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ علامہ عینی کو غلط فہمی ہو گئی تھی. امام علامہ ابن حجر نے بعض فقہاء احناف کا، امام اعظم کا نام نہیں لی، تو لیکن علامہ عینی یہ سمجھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر وہ اعتراض کر رہے ہیں، تو لہذا سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے. یہ مناسب نہیں تھا ورنہ صاحب کتاب علامہ غلام رسول سعیدی صاحب یہ فرما رہے ہیں. اور ہم اس پر شرمندہ ہیں کہ ہمارے بہت بڑے عالم علامہ ابن یعنی بہت بڑے حنفی عالم علامہ بدر الدین عینی نے علامہ ابن حجر کی شان میں نازیبا کلمات کہے، جبکہ وہ ان کلمات کے مصداق نہیں ہیں، اور جو کچھ علامہ عینی نے ان کے خلاف کہا وہ ان سے بری ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں محققین پر اپنی رحمتیں نازل کریں اور ان کے درجات بلند کریں. بے شک علامہ ابن حجر نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ کعب سے مراد وسط قدم کی ہڈی نہیں ہے بلکہ ٹخنے کی ہڈی مراد ہے، لیکن انہوں نے صرف اہل لغت کے مبہم اقوال سے استدلال کیا. مبہم یعنی غیر واضح. وسط قدم کی ہڈی نہیں، وسط قدم یعنی اس میں دو چیزیں بتا رہے ہیں پہ. کعب سے کیا مراد ہے؟ تو بعض لوگ یہ مراد لیے کہ بیچ قدم کے درمیانی حصے میں جو ہڈی ہوتی وہ مراد لے رہے ہیں. بعض اوپر والی یا بیچ قدم میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ مراد لی بعض لوگ، یعنی گھٹنے سے لے کر ٹخنے کے درمیان اچھا بیچ میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ مراد لے. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ بھائی قدم کے یعنی پنجے پر جو دونوں طرف جو ہڈیاں ہوتی ہیں ابھرے ہوئے اس کو کعب کہتے ہیں، یعنی ٹخنا مراد ہے. تو اس کی تفصیل یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یعنی علامہ ابن حجر نے صرف اہل لغت کے مبہم اقوال غیر واضح اقوال سے استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی. اس پر انہوں نے ایک بھی حدیث پیش نہیں کی، جبکہ علامہ عینی نے اس پر متعدد کئی کتب لغت کے حوالے دیے ہیں، نحوی قواعد سے استدلال کیا ہے، اور حضرت عثمان اور حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحیح اور واضح احادیث سے استدلال کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ علامہ ابن حجر کی بنسبت علامہ عینی کی احادیث پر بہت گہری نظر ہے، اور علم میں ان کا مرتبہ حافظ ابن حجر سے کہیں زیادہ ہے. لیکن انسانی کمزوریوں سے کوئی بشر خالی نہیں ہے، اور معاصرانہ تعصب بھی انسانی کمزوری، یعنی کیونکہ ایک زمانے کے لوگ عموماً ایک دوسرے پر اعتراض بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، تو اس پر صاحب کتاب علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں. علامہ زین الدین ابن نجیم اور علامہ شامی کا کعب کی تفسیر میں ہشام کے قول کو رد کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑے فقیہ ہیں علامہ زین الدین ابن نجیم. علامہ زین الدین ابن نجیم مصری نے علامہ عینی کی طرف سے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہشام نے جو امام محمد سے روایت کی کہ کعب کے معنی وسط قدم کی پشت ہے، درمیانی قدم، یہ ان کا سہو ہے، کیونکہ انسان کے جن اعضاء کا تثنیہ دو دو لکھنا ہوتا ہے تو ان کو جمع کے ساتھ لکھا جاتا ہے. جیسے فقد سقط قلوبکما ہے. اور اگر ہشام کی روایت صحیح ہوتی تو قرآن مجید میں الی الکعبین کے بجائے الی الکعاب ہوتا، جیسے الی المرافق ہے. اسی طرح المبسوط میں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس روایت پر لغت اور سنت سے رد کیا جائے، حدیث سے. رہی لغت کی بات تو صحاح میں یہ تصریح ہے، وضاحت ہے کہ کعب ابھری ہوئی بلند ہڈی کو کہتے ہیں، اور الاسمعی نے اس قول کو رد کر دیا ہے.
اس کا رد کر دیا ہے اس کو نہیں مانے کہ کعب کے معنی وسط قدم کی پشت ہے، درمیانی قدم۔ انہوں نے کہا کہ کعب کلام عرب میں علو بلندی سے ماخوذ ہے، اسی وجہ سے کعبہ کہتے ہیں، کعبہ اونچے مقام پہ تھا۔ جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو عرب کا جو سب سے اونچا جو مقام ہے، زمین سے ابھرا ہوا حصہ، اسی سے کعبہ نے یعنی ٹخنا، یعنی قدم پیر کے دیگر حصوں کے مقابلے میں یہ جو ٹخنے کا جو حصہ ہے ابھرا ہوا رہتا، باہر نکلا ہوا ہے، مطلب علانیہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو کعب کہتے ہیں کیونکہ وہ بلند ہے۔ اب رہا حدیث کا معاملہ، تو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم اپنی صفوں کو درست سیدھی رکھو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے کندھے کو اپنے صاحب اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملاتا ہے اور اپنے کعب کو اپنے ساتھی کے کعب سے ملاتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کعب کے معنی ٹخنے کے ہو، نہ کہ وسط قدم کی پشت، درمیانی قدم کی جو ہڈی ہے اگر وہ مراد لی، وہ ہڈی پیچھے ہوتی ہو رہا ہے، قدم کے اگلے حصے میں نہیں ہوتی، پچھلے حصے میں ہوتی، درمیانی قدم بیچ قدم کی جو ہڈی ہے اور وہ پیچھے ہوتی ہے، وہ ہڈی ملانا وہ مراد نہیں ہے ورنہ۔ علامہ سید محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز الشامی فرماتے ہیں، الکعبین قدم کی دونوں جانبوں میں، دونوں طرف میں دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں یعنی ٹخنے۔ پھر انہوں نے البحر الرائق کے دلائل کے حوالے سے ہشام کی اس روایت کا رد کیا ہے کہ کعب وسط قدم، درمیانی قدم کی پشت کی ہڈی ہے۔ کعب کی تفسیر میں اور بھی بہت سارے علماء کے اقوال ہیں۔ کعب سے وسط قدم مراد لینے کی تأویل کا ابطال۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وضو کی بحث میں کعب سے مراد ٹخنا ہے، اور محرم کی بحث میں احرام جو باندھتے ہیں اس کی بحث میں کعب سے مراد وسط قدم کی ہڈی ہے، تو یہ قول بالکل غلط ہے، کیونکہ جب کتب لغت کی کتابوں سے نحوی قواعد اور احادیث سے ثابت ہو گیا کہ کعب کے معنی ٹخنے ہیں، تو اس کو محرم کی بحث میں وسط قدم کی ہڈی پر محمول کرنے کا کیا جواز ہے؟ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے متعلق ہی فرمایا ہے کہ وہ موضع کو کعبین کے نیچے سے کاٹ لے، اور کعبین تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے دو کعب، اور ہر پیر میں دو کعب ٹخنے ہی ہوتے ہیں، دو ٹخنے ہوتے ہیں۔ وسط قدم کی ہڈی تو ایک ہے، دو نہیں ہے، اس پر کعبین کا اطلاق کیسے درست ہوگا؟ دوسری یہ کہ اگر موضع کو وسط قدم سے کاٹ دیا جائے تو آدھا پیر موضع کے اندر ہوگا اور آدھا پیر موضع کے باہر ہوگا، اور آدھے پیر کا موزہ پہن کر نہ صرف یہ کہ چلنا بہت مشکل ہوگا بلکہ یہ صورت انتہائی مضحکہ خیز ہو جائیں گی، اور حدیث رسول کو ایسے مضحکہ خیز معنی پر محمول کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ معنی مراد نہیں لے سکتے ورنہ کعب کے معنی درمیانی قدم کی ہڈی، یہ معنی مراد نہیں لے سکتے بلکہ اس سے مراد کعب سے مراد ٹخنا ہے ورنہ، یعنی حالت احرام میں ٹخنا ظاہر ہونا ہے۔ اگر کوئی موزے پہنا ہوا ہے خفین اور وہ اوپر تک اگر ہے، ٹخنے کے اوپر تک ہے، تو ٹخنے کے نیچے سے کاٹ لے ورنہ ٹخنا دکھے ہو، ٹخنا نظر آئے۔ امام محمد کی المبسوط میں ہشام کی عبارت کی تحقیق، ہم نے اس مسئلے کی زیادہ تحقیق کے لیے امام محمد کی کتاب المبسوط کتاب الاصل کا مطالعہ کیا، اس میں امام محمد کی عبارت نہیں ہے، جس کو کی جو کتاب ہے مشہور کتاب ہے المبسوط کتاب الاصل، اس میں یہ عبارت نہیں ہے ورنہ، جس کو فقہاء احناف نے نقل کیا۔ البتہ شمس الائمہ سرخسی نے اس طرح تحریر فرمایا کہ ہشام نے امام محمد سے نقل کیا ہے کہ جب محرم کو جوتے نہ ملے تو وہ اپنے موضوعوں کو کعبین کے نیچے سے کاٹ دے تاکہ وہ موضع جوتوں کے حکم میں ہو جائے،
اور ہشام نے امام محمد کی طرف سے یہ تفسیر کی ہے، وضاحت کی ہے کہ اس جگہ کعب سے مراد وہ جوڑ ہیں جو وسط قدم میں، درمیانی قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے متاخرین مشائخ فقہا نے کہا ہے کہ محرم فقہائے احناف نے یہ کہا ہے، متاخرین نے کہا کہ یعنی ایسے موزے وہ پہن سکتا ہے جو ٹخنوں کو نہ چھپائیں، یا ایسے چپل جس سے ٹخنے نہ چھپے وہ پہن سکتا ہے۔ ہشام کی یہ تفسیر اس لیے غلط ہے کہ وسط قدم میں کوئی جوڑ نہیں ہے، درمیانی قدم میں کوئی جوڑ نہیں ہے، انسان کے قدم یا پیر کا عضو ایک سیدھا اور سپاٹ جسم ہے، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، یعنی قدم کے بیچ میں درمیان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ہڈی وغیرہ یا ایسی جوڑنے کی چیز، ٹخنے کی جگہ پہ پیر یعنی پنجہ اور پنڈلی کی جو ہڈی ہے ٹخنے کے پاس آ کے دونوں جڑ جاتے ہیں، درمیانی قدم میں کوئی چیز جوڑنے کی نہیں ہے، پنڈلی کے پاس یعنی بیچ پنڈلی میں ایسا جوڑ صرف پیروں کی دونوں جانب میں ہے، جہاں پنڈلی ختم ہوتی ہے، اور اس کے دونوں جانبوں میں دونوں طرف میں ٹخنے ہیں، اور یہی کعبین کا مصداق ہے، یعنی پنجہ قدم پیر کا جو پنجہ ہے اور پنڈلی دونوں جا کے جس جگہ ملتے ہیں اس کا نام ہے ٹخنا، کعب اس سے یہی مراد ہے۔ امام محمد نے کہا محرم قبا نہ پہنے، یعنی جبہ وغیرہ، نہ قمیص سلا ہوا کپڑا، نہ شلوار، نہ ٹوپی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کیا ہے کہ محرم نہ قبا پہنے، نہ قمیص، نہ شلوار، اور نہ ٹوپی، اور نہ موزے۔ البتہ اگر اس کو جوتے نہ ملے تو موزوں کو کعبین ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے۔ المبسوط، کتاب المبسوط میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ محرم کے لیے چمڑے اور ریگزین کی چپل پہننے کا جواز، یعنی جائز ہونا۔ ہم اس مسئلے کی گہرائی اور گہرائی میں اس لیے گئے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ناواقف عوام میں یہ مسئلہ مشہور ہو گیا کہ محرم کے لیے اسپنج یا ربر کی ایسی چپل پہننا ضروری ہے جس میں پیر کی پوری پشت کھلی رہتی ہے، اور چمڑے یا ریگزین کی ایسی چپل یا ایسا جوتا پہننا جائز نہیں ہے جس میں پیر کی پشت ڈھکی ہوئی ہو، ہاں ٹخنے کھلے ہوئے ہو، جبکہ ایسی چپل یا ایسے جوتے پہننا بالکل جائز ہے۔ یعنی یہاں پر اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ ٹخنے ظاہر اگر ہیں، ٹخنے نظر آنا، لیکن پیر کی جو پشت ہے، پچھلا جو حصہ ہے، اگر وہ چھپا ہوا ہے اور ٹخنے ٹخنے اگر نظر آ رہے ہیں، جائز ہے۔ ٹخنے نظر آنا یہ ضروری ہے ورے احرام کی حالت میں بس۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ یعنی مفتی صاحب جوتا پہن سکتے ہیں اگرچہ اس میں ٹخنے نظر آئے، یعنی جوتا سینڈل بھی احرام کی حالت میں پہنی جا سکتی ہے، صرف ٹخنے چھپے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، ٹخنے نہیں چھپنا چاہیے، اگر ٹخنے نظر آتے ہیں تو جائز ہے۔ یعنی جو ایسا کوئی بھی ایسے جوتے یا ایسی چپل جس میں ٹخنے اگر نہیں چھپ رہے ہیں، ٹخنے اگر نظر آ رہے ہیں تو اس کا پہننا جائز ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث کے مفہوم اور اس پر ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے تو یہ سوال کیا گیا تھا کہ محرم کیا پہنے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں وہ کپڑے آپ نے ذکر فرمایا جن کا پہننا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جائز کیا ہے وہ پوچھا تھا سائل، لیکن آپ بتائیں کہ کون سی چیزیں ناجائز ہیں۔ تو اس حدیث میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ محرم کیا پہنے، تو آپ نے جواب میں ان کپڑوں کا ذکر فرمایا جن کا پہننا محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ بظاہر یہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ محرم فلاں فلاں کپڑے پہنے، تو اس خلاف ظاہر جواب کی کیا توجیہ ہے، اس کی وضاحت کیا ہے
اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس خلاف ظاہر جواب کے حسب ذیل فوائد اور حکمتیں ہو سکتی ہیں، یہ فائدے ہو سکتے ہیں کہ محرم کے لیے جن کپڑوں کا پہننا ناجائز ہے وہ منحصر اور منضبط ہے، یعنی کون سے حرام ہیں وہ کم ہے، اس کو آپ بتا دیے کہ یہ پہننا حرام ہے، اب اس کے علاوہ جو ہے وہ پہن سکتا، جائز جو ہے اس کی تو بہت بڑی لسٹ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزاج شریعت دے رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شریعت میں آسانی ہے، تو کوئی بھی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے اگر جاننا ہے تو ناجائز کی جو لسٹ ہے اس کو دیکھ لو۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیے کیا کیا چیزیں جائز ہے، اس کی لسٹ قرآن بیان نہیں کیا، کیا چیزیں حرام ہیں وہ بتا دی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اسی طرح رشتوں کا جب معاملہ آ گیا، کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے، کن کن سے کر سکتا ہے وہ نہیں بتائیں، کن سے نہیں کر سکتا وہ بتائیں۔ 14 رشتے ذکر کیے گئے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم۔ تو معلوم یہ ہوا شریعت ہر جائز کام کرانے کے لیے نہیں آئی، ناجائز سے بچانا یہ شریعت کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ اصول اگر سمجھ جائیں تو تمام اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ لوگ ہر چیز کے لیے پوچھتے بھئی یہ جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ جائز کی دلیل نہیں پوچھی جاتی، ناجائز کی دلیل پوچھی جاتی۔ جیسے میلاد کا مسئلہ ہے، اب لوگ بولتے بھئی کہاں ہیں بتاؤ۔ بھئی ناجائز جو چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کیا اس کی لسٹ میں اس کا ذکر ہے کیا؟ دیکھیے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جائز ہے۔ اگر کوئی ناجائز کہہ رہا ہے تو ان دلیل پیش کرنا، کیونکہ شریعت میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے۔ اباحت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جائز قرار دینا، وہی چیز حرام ہوں گی جس کو اللہ یا رسول نے حرام کیا ہو، قرآن کی آیت میں یا احادیث مبارکہ۔ کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا وہ تمام چیزیں جو زمین میں۔ فائدہ کب ہوگا بھائی؟ جب استعمال کرنا جائز ہو۔ اگر حرام اگر ہے ہر چیز تو فائدہ کیسے اٹھائے گا انسان؟ تو اس کے لیے بتا دیے کہ جو چیزیں حرام ہیں اس کی ہم لسٹ دے دیں گے، اب اس میں دیکھ لو، اگر وہ لسٹ میں اس کا نام ہے تو وہ چیز حرام ہے، نام نہیں ہے تو اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی جائز ہے تو کوئی دلیل ہے کیا؟ بولی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے ہائے ہائے۔ تو یہ مزاج شریعت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ محرم کے لیے کئی لباس جائز ہے، اس کے لیے مختلف قسم کے جو کپڑوں کا استعمال وغیرہ ہے وہ جائز ہے، اس کی تفصیل زیادہ ہے، لیکن ناجائز جو چیزیں ہیں وہ مختصر ہے، تو حضور وہ بتا دی کہ یہ پہننا حرام ہے، اس سے ہٹ کر تم جو چاہے پہن سکتے ہو۔ یہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اصل محرم کے لیے جن کپڑوں کا پہننا ناجائز ہے وہ منحصر یعنی مختصر ہے، اس کی تفصیل یعنی وہ بہت کم کپڑے ہیں جن کا پہننا حرام، اس کی اقسام وغیرہ، اور جن کپڑوں کا پہننا اس کے لیے جائز ہے اس کو محدود نہیں کر سکتے، لا محدود ہے، تو اس میں دشواری ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی تمام چیزیں جائز ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ اس کے رسول نے قرآن میں یا حدیث میں حرام قرار دیا۔ تو حرام جو چیزیں ہیں وہ کم ہے، اور حلال کی جو لسٹ ہے بہت زیادہ ہے۔ محرم کے لیے جن کپڑوں کا پہننا ناجائز تھا ان کو آپ نے بتا دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کے ماں سوا کپڑوں کا پہننا جائز ہے۔ اگر بالفرض آپ یہ فرماتے ہیں کہ محرم فلاں کپڑا پہنے تو ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص مفہوم مخالف سے یہ سمجھ لیتا کہ غیر محرم ان کپڑوں کے علاوہ کپڑوں کو نہیں پہن سکتا۔ آپ نے اس جواب سے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ دراصل سائل کو چاہیے تھا کہ وہ یہ پوچھتا کہ محرم کون سا لباس نہیں پہن سکتا،
اور اس کے لیے کون سا لباس پہننا حرام ہے، کیونکہ حرام سے بچنا زیادہ اہم ہے۔ باقی رہا جواز تو اس کا جاننا زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ وہ قیاس سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جزوی ملبوسات کو پہننے سے منع فرمایا ہے وہ اپنے ضمن میں کلیات کے حامل ہے، کلی چیزوں کے حامل۔ مثلا آپ نے قمیص اور شلوار کو پہننے سے منع فرمایا، کرتا اور پائجامہ احرام کی حالت میں۔ اس سے یہ کلیہ نکلتا ہے، اس سے یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ محرم کے لیے سلا ہوا کوئی بھی کپڑا پہننا جائز نہیں۔ اب اس میں شیروانی آ گئی، جبہ آ گیا، جتنے بھی سلے ہوئے کپڑے، بنین ہیں، بنیان وغیرہ، تمام چیزیں جو سلے ہوئے وہ حرام ہے۔ شلوار کے لفظ سے اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کوئی سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، احرام کی حالت میں ہو رہا ہے۔ امامہ اور ٹوپی کے لفظ سے اس پر متنبہ فرمایا کہ احرام میں سر کو ڈھانپنا بھی جائز نہیں ہے، سر بھی کھلا رکھنا ہے اس میں، خاص سلے ہوئے کپڑے سے ہو خواہ ان سلے ہوئے، غیر سلے ہوئے سے۔ اور موضوع کے ذکر سے پیروں کو ڈھانپنے کی حدود کا ذکر فرمایا، اور زعفران اور ورس کے ذکر سے یہ بتایا کہ محرم کے لیے کسی قسم کی خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آپ نے مذکر کے صیغے ذکر فرمائی، اس میں یہ تنبیہ فرمائی کہ لباس کے یہ احکام خصوصاً مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اپنے تمام جسم کو چھپانا جائز ہے، خاص لباس سلا ہوا ہو یا بغیر سلا ہوا ہو۔ البتہ اس کے لیے منہ کو ڈھانپنا حرام، صرف چہرہ کھلا رکھیں گے عورت، اور پورا جسم ڈھکا ہوا رہے گا اس کا، چاہے سلا ہوا کپڑا استعمال کرے یا بغیر سلا ہوا۔ احرام میں آپ نے جس قسم کے لباس سے منع فرمایا ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ محرم کو خوشنما لباس سے احتراز کرنا چاہیے، آراستہ، یعنی جس چمک دمک یا عام اوقات میں یا خوشی کے موقع پر جو وہ لباس پہنتا ہے ایسا نہیں پہننا چاہیے، اور سادے لباس میں رہنا چاہیے، ممنوع کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور عبادت میں دل لگانا چاہیے، اور یعنی منع کیے ہوئے کاموں سے، روکے ہوئے کاموں سے بچنا چاہیے، اور عبادت میں دل لگانا چاہیے، اور کفن کے مشابہ لباس پہنے تاکہ اس کو موت اور آخرت کی یاد آتی رہے، اور خوشبو سے منع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ وہ دنیا کی زینت اور دنیا کی مرغوبات سے دور رہیں، یعنی زہد اور تقوی کی تعلیم ہے، زاہدانہ زندگی، دنیا سے کٹ کر رہنے کا جو مزاج ہے، دنیاوی خواہشات سے بچنے کی جو ٹریننگ ہے اس میں دی جا رہی ہے۔ موضوعوں کو یعنی خفین کو نیچے سے کاٹے بغیر پہننے میں مذاہب ائمہ کا اختلاف ہے۔ اگر کوئی ایسے موزے پہن لیا جس میں ٹخنے چھپ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث میں اس شخص کو موزے پہننے کی اجازت دی ہے جس کو جوتے نہ ملے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے، ٹخنے نظر آنا ضروری ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا یہی مذہب ہے۔ اس کے برخلاف امام احمد کا یہ مسلک ہے کہ محرم ٹخنوں کے نیچے سے موزوں کو کاٹے بغیر بھی ان کو پہن سکتا ہے۔ ان کا استدلال ان احادیث سے ہو رہا ہے، نیچے سے یعنی ٹخنے نظر آنا ہے، جی اس کو کاٹے بغیر بھی پہن سکتا ہوں۔ یہ امام احمد بن حنبل کے پاس، لیکن احناف کے پاس، امام شافعی اور امام مالک کے پاس نیچے سے اتنا حصہ کاٹے گا کہ جس سے ٹخنے نظر آئے۔ ٹخنوں کا دکھانا ضروری ہے۔ یہ حدیث لا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس محرم کو تہبند نہ ملے وہ شلوار پہن لے، تہبند یعنی لنگی وغیرہ یا جو بھی ہے چادر، اور جس کو جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے۔ اس سلسلے میں دوسری حدیث یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جوتے نہ ملے وہ موزے پہن لے، اور جس شخص کو تہبند نہ ملے وہ شلوار پہن لے۔ چونکہ ان احادیث میں موضوعوں کو کاٹنے کی شرط نہیں ہے، اس لیے امام احمد نے کہا رحمۃ اللہ علیہ کہ موضوعوں کو کاٹے بغیر بھی پہننا جائز ہے، اور ان کے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جس حدیث میں موضوعوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے وہ ان احادیث سے منسوخ ہے، اور ان کا زعم یہ ہے کہ موضوعوں کو کاٹنا مال کو ضائع کرنا ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ موضوعوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹے
کاٹے بغیر ان کا پہننا جائز نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر کے احادیث جو مطلق ہیں ان کو ان احادیث پر محمول کرنا واجب ہے جن میں موضوعوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ مطلق کو حدیث پر معمول کرنا یعنی ان احادیث پر محمول کریں گے جس میں یعنی ان احادیث سے جوڑ کر اس پر عمل کریں گے جن میں موضوعوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ مطلق ہے، ایک جگہ قید کے ساتھ ہے، تو وہاں پر مطلق مراد نہیں لیں گے، قید کے ساتھ جو حکم ہے وہ مراد لیں گے۔ اور ثقہ راوی کی حدیث میں جو الفاظ زائد ہو ان کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اختصار ہے، دوسرے میں تفصیل ہو۔ موزے پہنے یعنی کیسا پہنے، نیچے سے کاٹ کر پہنے، ٹخنے نظر آئے، یہ مراد ہے۔ اور ان کا موضوعوں کو کاٹنے کو مال کا ضائع قرار دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں جو کام کیا جائے وہ مال کو ضائع کہنا جائز نہیں ہو رہا ہے، مال کا ضائع کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ امام مالک اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جس نے ضرورت کی بنا پر موزے پہنے اس پر فدیہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس پر فدیہ اگر واجب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر فدیہ واجب ہے۔ اگر ان ٹخنوں کو ظاہر نہیں کیا، کاٹے بغیر پہن لیا سمجھو موزے وغیرہ، تو فدیہ دینا واجب ہے جیسے ارادے کے ساتھ پہنے یا بغیر ارادے کے، بس بہرحال حکم کی تعمیل کے خلاف ہے نا یہ چیزیں۔ دیگر ائمہ کے پاس ان کے پاس یہ بول رہے ہیں کہ اگر مجبوری کی وجہ سے، کے پاس ضرورت کی وجہ سے، امام مالک اور امام شافعی کے پاس، تو اس پر فدیہ نہیں ہے بول رہے ہیں۔ ضرورت کے تحت اگر پہنے، اور احناف کیا کہتے ہیں، ضرورت ہو یا بلا ضرورت ہو، ہر دو حال میں، کیونکہ حکم رسول کی مخالفت کیا ہو، احرام میں جن چیزوں سے روکا گیا تھا اس سے نہیں رکا تو لہذا اس پر فدیہ واجب ہے۔ جیسے اس محرم پر فدیہ واجب ہوتا ہے جو سر میں جوؤں کے عذر کی وجہ سے سر مڑائے۔ حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیثوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ جس کو تہبند نہ ملے وہ شلوار پہن سکتا ہے۔ امام شافعی اور جمہور کا یہی مسلک ہے، البتہ امام مالک اس کو منع کرتے ہیں، یعنی کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور صحیح یہ ہے کہ عذر کی حالت میں محرم شلوار پہن سکتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ جس محرم کو تہبند نہ ملے وہ شلوار پہن سکتا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس شخص کو فدیہ دینا ہوگا۔ کتاب العلم، یہاں پر الحمدللہ کتاب العلم کی تکمیل ہو گئی۔ کتاب العلم کا اختتام صحیح البخاری، حدیث نمبر 134 پر کتاب العلم، یعنی حدیث نمبر 134 پر کتاب العلم کا اختتام عمل میں آ گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کتاب الوضو سے ہم انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز کریں گے۔ حدیث نمبر 135 سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا، اور کتاب نمبر ہے 4۔ تو اس میں انشاءاللہ وضو کا طریقہ، وضو کی سنتیں اور وضو کے فرائض کیا کیا ہے، انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے پورے تفصیلات اور ائمہ کے اختلاف کے ذکر کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس درس کو قبول فرمائیں اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، مولا ہمارے اس کام کو قبول فرما، ہمارے ان خدمات کو قبول فرما، اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے اہتمام جو کام ہو رہا ہے مولا اس کو قبول فرما، اور اس کے ذریعے سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، اور اسلام اور عقائد اسلام اور اسلام کے تمام
احکام مولا پوری دنیا تک اس کو پہنچا دے مولا. اس ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے مولا ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو فائدہ پہنچا مولا. اس کے ذریعے لوگوں کی مولا رہنمائی فرما اور اس کو لوگوں کی ہدایت اور نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے مولا. جو کچھ لوگ اس میں اس کار خیر میں شامل ہیں مولا، جو درس دے رہے ہیں، جو درس سن رہے ہیں اور جو اس کو پھیلا رہے ہیں مولا، اور جو دن رات اس کے لیے وقف کیے ہوئے مولا، ان کو اپنی خصوصی رحمتوں اور نعمتوں سے مولا بہراور فرما. خاص کرم فرما دے مولا، ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما. جتنے لوگ اس کار خیر میں شامل ہیں مولا، حدیث کی اشاعت اور حدیث کی حمایت اور حدیث کی نشر و اشاعت کے کام میں جو مولا حصہ لے رہے ہیں مولا، جس اعتبار سے بھی لے رہے ہیں مولا، سب کو قبول فرما اور ان کو نعم البدل عطا فرما. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد پاک ہے، حدیث سننے اور اس کو پہنچانے والے کے لیے آپ نے جو فرمایا کہ اللہ ان کو در و تازہ رکھے، خوشحال رکھے مولا، وہ در و تازگی ہماری زندگیوں میں عطا فرما. ہم کو سکون عطا فرما، امن عطا فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما. ہم سب کو اور ہمارے تمام متعلقین اور اہل خاندان اور افراد خاندان اور اہل خانہ سب کو مولا حدیث کی برکتیں، بخاری شریف کی برکتیں ہم کو عطا فرما. اور خاص طور پر جناب سید محمد عبد الواسع الحسینی المعروف امار اللہ البخاری الحسینی کو مولا بخاری شریف کے احادیث مبارکہ کا فیضان اور برکتیں عطا فرما، صحت اور عافیت عطا فرما، اور ان کے اہل خاندان اور اہل خانہ اور تمام ان کے متعلقین کو مولا صحت اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما اور امن و امان عطا فرما. اس کام کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا. ہم سب پر خصوصی کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما. تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، گردشوں سے، جانی اور مالی نقصان سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے، حادثات سے، ہر قسم کے شر سے مولا ہم کو دنیا اور آخرت میں محفوظ اور مأمون فرما اور ہم کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں مولا ہمارا حشر اور نشر فرما. حضور کی شفاعت سے مولا ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کے صدقے میں مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.